علاقے میں جو آج کامیڈی کی شکل میں ہمارے نوجوان اور دیکھنے والے سننے والے حضرات ان لوگوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بیکار کرتے ہیں، کئی طرح کے کلمہ کفر اور کفریہ کام کا وہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کی شعار کو، علامات کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگا کر کے کہتے ہیں کہ ہم مذاق سے، کھیل کے طور پر، ہنسی کے طور پر یہ کام انجام دیتے ہیں، مگر شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت میں ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے جو انسان اس طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ آئیے میں آپ حضرات کو اس پر کچھ دلائل دیتا ہوں کہ جو انسان غیر مذہب کے شعار و علامات کو اپناتے ہیں اور پھر وہ اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے جو کوئی غیر مذہب کی علامات اور نشانیات کو مذاق کے طور پر یا کھیل کود کے طور پر اس کو انجام دیتے ہیں، فقہاء کرام اس کے تعلق سے کفر کا حکم فرماتے ہیں۔ کتاب میں آیا ہے کہ جو بطور تمسخر اور ٹھٹھے کے کفر کرے گا وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا، اگرچہ کہتا ہو کہ میں ایسا اعتقاد نہیں رکھتا ہوں، جیسا کہ در مختار باب المرتد میں ہے، من حضل بلفظ کفر ارتدا وان لم يعتقده للاستخفاف، کہ کوئی شخص اگر کلمہ کفر، الفاظ کفریہ کو ادا کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے فتاوی شامی جلد سوم میں ہے، بحر الرائق کے حوالے سے لکھا ہے، الحاصل ان من تکلم بکلمۃ الکفر حاضلا او لاعبا کفر عند الکل ولا اعتبار باعتقادہ کما صرحوا بہ فی الخانیہ۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص کلمہ کفر ہنسی مذاق یا کھیل کود کے طور پر بکتا ہے یا کرتا ہے تو یہ کفر ہے تمام حضرات کے نزدیک، اور اگرچہ اس کا اعتقاد نہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ خانیہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح سے صدر الشریعہ بحر شریعت میں فرماتے ہیں کہ بعض اعمال کفر کی علامت ہے، جیسے زنار باندھنا اور سر پر چٹیا رکھنا، قشقہ یعنی ہندوؤں کی طرح پیشانی پر مخصوص قسم کا ٹیکا لگانا، ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو ازسر نو اسلام لانے اور اس کے اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ بحر شریعت حصہ اول میں ہے کہ کوئی بھی شخص غیر مذہب کے جو مذہبی علامات ہے، نشانیات ہے، اگر وہ اس کو اپناتا ہے اور کرتا ہے، اگرچہ اس کا دل میں کوئی اعتقاد نہ ہو، اگرچہ ہنسی مذاق کے طور پر ہو یا کھیل کود کے طور پر ہو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس پر کفر کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قشقہ لگانے یعنی ماتھے پر، پیشانی پر ہندوؤں کی طرح نشانی یا ٹیکا لگانے والے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قشقہ یعنی ماتھے یعنی پیشانی پر لگایا جاتا ہے، صرف یہ شعار کفار نہیں بلکہ خاص شعار کفر یعنی کفر کا طور طریقہ، بلکہ اس سے بھی اخبث یعنی ناپاک ترین خاص طریقہ عبادات مہادیو وغیرہ بتوں کی پوجا پاٹ کے طریقے سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو قشقہ لگاتے ہیں، ماتھے پر جو ٹیکا لگاتے ہیں، یہ ہندو کی جو معبود ہیں، باطلان معبود مہادیو کی پوجا پاٹ کے لیے یہ طریقہ کفار لوگ، ہندو لوگ انجام دیتے ہیں۔ کوئی اگر مسلمان مذاق کے طور پر یہ کام کرتا ہے،
پھر بھی فقہاء کرام اس پر کفر کا حکم فرماتے ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے لگانے پر راضی ہونا کفر پر راضی ہونا ہے، یعنی قشقہ لگانے پر راضی ہونا کفر پر راضی ہونا ہے، اور اپنے لیے ثبوت کفر پر رضا بالاجماع کفر ہے، یعنی کوئی بھی انسان اگر اپنے لیے کفر پر راضی ہوتا ہے تو تمام علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت مزید ملا علی قاری کی کتاب منیح الروض کے حوالے سے فرماتے ہیں جو اپنی ذات کے کفر پر راضی ہوا وہ بالاتفاق کافر ہے، یعنی ملا علی قاری فرماتے ہیں کوئی انسان اگر اپنی ذات کے کفر پر اگر راضی ہوا وہ انسان بالاجماع کافر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کفر پر رضا جیسی 100 برس کے لیے ویسی ایک لمحہ کے لیے پوچھ ڈالنے سے کفر جو واقع ہو لیا مٹ نہ جائے گا جب تک اثر نو اسلام نہ لائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہنسی مذاق کے لیے کچھ وقت کے لیے کام کیا ہے، ہم اسلام سے کیسے نکل جائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر وہ 100 برس کے لیے یہ کام کرے پھر بھی کفر کہا جائے گا، ایک لمحہ کے لیے چند منٹوں کے لیے کام کیا جائے پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ مثال دیتے ہیں جیسے مہادیو ہندو کے بت کے آگے دن بھر سجدے میں پڑے رہے وہ بھی کافر، اور جو سجدہ کر کے فوراً سر اٹھا لے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے کوئی اگر قشقہ لگاتا ہے یعنی پیشانی پر ہندو کی طرح ٹیکا لگاتا ہے تو اس پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے لگائے یا چند گھنٹوں کے لیے لگائے یا کئی دنوں کے لیے لگائے، اس پر بھی کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ یہ بات تو قشقہ لگانے والے پر شرعی حکم کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو حضرات اس کامیڈی کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں، شریعت کا اس پر کیا حکم ہے؟ شریعت کا اس پر حکم یہ ہے کہ کفریہ بات سن کر ہنسنے کی 2 صورتیں ہیں، یعنی کفریہ بات سن کر ہنسنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے بے اختیار، دوسرا ہے رضامندی کے ساتھ ہنسنا، یعنی بغیر اختیار میں نہیں تھا، وہ کوئی چیز دیکھ رہا تھا، اس حرکات کو یا اس بات کو سن رہا تھا، اس کے اختیار میں نہیں، بے اختیار ہنسی نکل آئی تو اس پر کفر کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کو دیکھ کر کے اچھا لگا، اس کی حرکت کو، اعمال کو، افعال کو، تو اب اس کی وجہ سے وہ خوش ہوا، راضی ہوا، اب وہ ہنسا، تو اس پر بھی شرعی حکم یہی ہے کہ اس پر بھی کفر کا حکم لاگو ہوگا، کیونکہ اس نے ایک کفریہ بات، کفریہ اعمال کو صحیح سمجھ کر کے پسند کیا پھر وہ ہنسا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باطلان معبود کی اور غیر مذہب کی شعار کو اپنایا اور اس کو پسند کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہودی نصارا کی مشابہت کو اختیار نہ کرے۔ مشابہت کی بہت قسم ہیں، ایک مشابہت، کچھ مشابہتیں تو حرام ہیں، کچھ ناجائز ہیں اور کچھ کفریہ ہیں۔ جو مشابہت کفار کے دین اور علامات کی نشانی میں سے ہیں، اگر کوئی ان مشابہت کو اختیار کرتا ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس پر کفر کا حکم لاگو ہوگا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسی جو بھی اس طرح حرکات کرے، گانا ہوں یا کوئی فلمی ڈرامہ ہوں یا کامیڈی ہوں جس میں معبودان باطل کی چیزوں کو اپنایا گیا اور باطل فرقوں کی باتوں کو اپنایا گیا، جس میں اسلام میں کسی طرح کی کوئی جائز کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم سب کو ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہم سب کو ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔